أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور مہمانان کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ تقریب ایک طالب علم محمد عبداللہ ابن عبدالعزیز، انہوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی۔ ان کے استقبال کے لیے، ان کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آج کی ہماری یہ محفل سجائی گئی۔ دنیا میں ہم کسی کے ڈاکٹر بننے پر خوش ہوتے ہیں، اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کسی کو انجینئر بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، کسی کو بڑی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد مبارکبادی پیش کرتے ہیں، لیکن اس دنیا میں سب سے زیادہ قابل احترام اور قابل مبارکباد چیز وہ قرآن کریم ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ آج الحمدللہ عبداللہ ابن عبدالعزیز انہوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آج کے ہمارے جلسے کی صدارت حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب ندوی دامت برکاتہم فرمائیں گے۔ میں حضرت والا سے بسط ادب و احترام درخواست کرتا ہوں کہ صدارت قبول فرما کر جلسے کی کارروائی آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ صدر جلسہ کی اجازت کے بعد میں اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے شیخ عزیر شیخ محمد الدین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز کرے۔ مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہاں بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں شیخ عزیر ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت پاک سے بزم کا آغاز کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. اس کے بعد فضیلت قرآن اور حفاظ قرآن کی شان میں ایک نظم پیش کرنے کے لیے میں محمد سہیل ابن عبد القیوم کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. اس کو جلا سکیں گی نہ دوزخ کی آگ بھی، دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکیں گی نہ دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکیں گی نہ دوزخ کی آگ بھی، دوزخ کی آگ بھی، دوزخ کی آگ بھی. محفوظ جن کے سینے میں قرآن ہو گیا، محفوظ جن کے سینے میں قرآن ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، وہ ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، وہ ہوں گے تاجدار، وہ ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، فضل خدا سے
صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا۔ عبداللہ آج حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا۔ ماشاءاللہ یہ تھے محمد سہیل جو حفاظ کی شان میں ایک نظم پیش کر رہے تھے۔ آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ محمد عبداللہ ابن عبدالعزیز نے اپنا حفظ قرآن مکمل کیا۔ اسی طرح ہمارے لیے ایک خوشی کی بات اور بھی ہے کہ آج ہمارے درمیان مولانا مفتی نعیم صاحب ندوی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ ہم اس موقع سے حضرت والا سے بسط ادب و احترام درخواست کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ محترم سامعین اور طلبہ عزیز، آج کی مجلس کی مناسبت سے اللہ رب العزت کا ایک فرمان اور آقا مدنی تاجدار مدینہ سرور کائنات سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا۔ سامعین کرام، آج کی یہ نشست جو بظاہر مختصر نظر آ رہی ہے، چھوٹی نظر آ رہی ہے، اور ایک طالب علم کے حفظ قرآن کے مکمل کرنے پر اس مجلس کا انعقاد عمل میں آیا ہے، میں چند منٹوں میں چند گزارشات کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہرگز نہ آنے پائے کہ یہ مجلس چھوٹی ہے یا صرف ایک طالب علم کے لیے منعقد کر دی گئی۔ اس مجلس کی اہمیت اللہ رب العزت کے پاس بہت بڑی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی کتاب کا ایک محافظ آج گویا کہ جنم لیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان قوموں پر تھی جن کے لیے وہ کتابیں نازل کی گئی تھی، اس لیے ان کتابوں کا جو حشر ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ جتنی آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں اور جتنے مذاہب اپنے پاس آسمانی کتاب ہونے کا دم بھرتے ہیں، کسی کے پاس ایک حافظ ان کی کتاب کا نہیں ملے گا۔ پوری دنیا میں کوئی تورات کا حافظ نہیں، کوئی زبور کا حافظ نہیں، اور کوئی دیگر کتاب کا حافظ نہیں۔ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی اس ایک کتاب کے 133 نسخے دنیا میں وجود میں آ چکے تھے۔ عیسائیوں کے علماء نے ان کتابوں کو اپنے طور پر لکھا، جو اور حقیقی کتاب تھی اس میں تحریف کیا، تبدیل کیا، اس کو بدل دیا۔ 133 نسخوں میں ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے پاس جو نسخہ ہے اور انجیل ہے وہ صحیح ہے۔ بالآخر ان کے
علماء نے بیٹھ کر 4 نسخوں کو صحیح قرار دیا اور باقی 129 نسخوں کو رد کر دیا، ان کو جلا دیا گیا۔ آج بھی عیسائیوں کے پاس انجیل یوحنا، مرقس، لوقا اور متی ایسے 4 الگ الگ نسخے ہیں جو چاروں صحیح قرار دیے گئے۔ بالآخر ہر آسمانی کتاب میں تحریف ہوئی، تبدیلی ہوئی، ان ماننے والوں نے اس کو بدل دیا۔ واحد ایک قرآن کریم ہے جو اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے ایسا انتظام فرمایا کہ پوری دنیا میں دسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں معصوم بچوں کے سینوں کو اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے چن لیا۔ ہر سال مدارس اسلامیہ سے سینکڑوں بچے حفظ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے نکلتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کے رسول کا زندہ جاوید معجزہ ہے اور قیامت تک زندہ رہنے والا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کی آنکھوں کے سامنے کہ اس معصوم بچے نے صرف 10-11 سال کی عمر میں اپنے سینے میں اللہ کی مکمل کتاب کو محفوظ کر لیا ہے۔ قابل مبارکباد ہے اس کے والدین، رشتہ دار اور ان کے چاہنے والے، اور ان سے پہلے ان کے استاد محترم اور یہاں کے ذمہ داران قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے اس معصوم بچے پر ایسی محنت کی کہ اللہ کی مکمل کتاب کو اس کے سینے میں محفوظ کر دیا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، اللہ نے جس سینے کو منتخب کر لیا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ حدیث اس بات پر شاہد ہے کہ جس سینے میں قرآن محفوظ ہوگا جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی۔ اتنا اونچا مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک حافظ قرآن ایسے 10 افراد اس کے خاندان کے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی سفارش کرے گا اور اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ حافظ قرآن کی شفاعت پر، اس کی سفارش پر اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے۔ حافظ قرآن کے والدین کے لیے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسا تاج ان کو پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہو۔ یہ مقام اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائیں گے۔ عزت اور کرامت کا جوڑا اللہ رب العزت ان کو پہنائیں گے۔ اور جب والدین اور رشتہ داروں کا یہ حال ہے تو خود حافظ قرآن کا کیا حال ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فرمان، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ارشاد ہوگا، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک آخر آیت تقرأها، کہ قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا، تیرا آخری مقام وہی ہوگا جو تیری آخری آیت ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کے پاس سے اعزاز کیا جائے گا۔ غرض سامعین حضرات اور طلباء عزیز، ایک بچہ جو نظر آ رہا ہے، یہ مجلس کو اس معصوم بچے نے سب سے بہترین مجلس بنا دیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن کو سیکھنے والے اور سکھانے والے اس مجلس میں موجود ہے، پڑھنے اور پڑھانے والے موجود ہے، اور یہ معصوم بچہ جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا یہ یہاں پر موجود ہے۔ دنیا کے عہدے اور منصب اور ڈگریاں پانے کے بعد ان کے اعزاز میں بڑی بڑی تقریبات کی جاتی ہے، بڑے بڑے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہے۔ ان تمام تقریبات پر غالب تقریب یہی ہو سکتی ہے کہ آج اللہ کے سینے، اللہ کے قرآن کو اس بچے نے سینے میں محفوظ کیا ہے۔
تو طلبہ عزیز اس اعزاز کی آپ قدر کیجئے، اس منصب کے حصول کے لیے آپ کوشش کیجئے۔ ہر بچہ ہم میں سے یہ نیت کر لے، بلکہ سامعین میں سے ہر شخص یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ میں قرآن کریم کو یاد کروں گا اور حافظ قرآن بنوں گا۔ آپ کی نیتوں کے مطابق اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے۔ سامعین میں سے جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں اور عمر دراز ہے، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ اس موقع پر نیت کرے کہ ہم حفظ قرآن کی دولت سے انشاءاللہ مالا مال ہوں گے، اور جب وہ قرآن کریم کو یاد کرنا شروع کریں گے، چند صورتیں، چند پارے بھی اگر انہوں نے حفظ کر لیے اور اس کے بعد وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن حفاظ کے ساتھ ان کو اٹھائیں گے، حافظوں کے ساتھ ان کا حشر فرمائیں گے۔ اس لیے تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ وہ نیتیں اپنی یہ کر لے کہ انشاءاللہ ہم بھی حفظ قرآن کریں گے۔ میں آخر میں تمام یہاں کے ذمہ داران کو، اس ادارے کے اور ان کے سرپرستوں کو، والدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس ادارے کے لیے انتخاب فرمایا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کو، اس ننھے حافظ قرآن کو عالم بعمل بھی بنائے، اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ مفتی صاحب ہمارے سامنے بہت ہی قیمتی باتیں بیان فرما رہے تھے۔ میں طالب علموں کو دعوت دینے سے پہلے کچھ باتیں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آج ہماری محفل میں مہمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اساتذہ کا تذکرہ ہو رہا ہے اور طالب علم کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن اس طالب علم کو بنانے میں جو محنت لگی ہے اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ حافظ صاحب طلبہ کے سبق کے لیے جتنے فکر مند ہوتے ہیں، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ حافظ صاحب مطلب فجر کے بعد بچوں کا سبق سننا ہوتا ہے، بغیر ناشتے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ حافظ صاحب کی ایک فکر ہے کہ بچے کیسے جلد سے جلد حافظ بنیں، کیسے ان کا حفظ پختہ ہو اور طلبہ یہاں پر وقت ضائع نہ کرے، اس کے لیے حافظ صاحب ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے وہ اپنی ذات کا بھی خیال نہیں رکھتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حافظ صاحب بیمار ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کلاس میں حاضر ہوتے ہیں، پورا مدرسہ ہینڈل کرتے ہیں، پورے مدرسے کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ حافظ صاحب کی قربانی کا نتیجہ ہے، یہ ان کے استاد کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یقیناً طالب علم نے بھی محنت کیا ہے، لیکن ان کے استاد کی جو محنت لگی ہے اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ حافظ صاحب جو عمل کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، زبان حال سے گویا کہ وہ کہہ رہے ہو، ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے سنوارا جائے۔ میں اس موقع سے حافظ صاحب، محترم جناب حافظ یونس صاحب، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس طالب علم پر محنت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں محمد عبداللہ ابن عبدالعزیز ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آخری کی چند صورتوں کی تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. मोहतरम सामाईन, हमारे नाजिम साहब उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब नदवी दामत बरकातुहुम हमेशा फ़िक्रमंद होते हैं कि तलबा की कैसी तरक्की हो, उनको कैसी अच्छी तालीम मिले और तरबियत मिले। इसलिए वो आने वाले सरपरस्त हज़रात से बाज़ औक़ात तासुरात के लिए भी यानी उनकी ख्वाहिश होती है, दरख्वास्त होती है कि सरपरस्त हज़रात अपने तासुरात पेश करें। ऐसे ही आज मैं सरपरस्त हज़रात की जानिब से हाफिज़ रईस साहब को दावत देता हूँ कि वो 2 मिनट में अपने तासुरात पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन फ़स्तज़हरहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदख़लहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार। मोहतरम अज़ीज़ व बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ तलबाए कराम, आज ख़ास तौर पर काबिल मुबारकबाद है हज़रत मौलाना गफ़्फ़ार साहब नदवी और उनके असातिज़ा और ज़िम्मेदारान मदरसा कि उन्होंने इतनी खूबसूरत यहाँ पर एक बज़्म सजाई है और ऐसा गुलिस्तान बनाया है कि वाकई में इन बच्चों को, तलबा को देखकर तबीयत खुश होती है
کہ یہ بہت چھوٹے بچے ہیں، ابھی ان عمروں میں جو باہر کے جو بچے ہیں جسے ہم مارکیٹ کہتے ہیں، اور ہمارے جو معاشرہ ہے اس کے اندر اس عمر میں بچے ابھی کرکرے کے بسکٹ کھا رہے کرکرے کھا رہے، ابھی ان کو کوئی بات کا شعور نہیں ہے۔ انہوں نے محنت کر کے آج ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، بہت بہت مبارکباد ہے عبداللہ کے لیے بھی، اور ہمارے دوست عبدالعزیز بھائی کے لیے بھی، اور سارے محلے والوں کے لیے کہ یہ بہت بڑا ہمارے لیے سعادت مندی کا یہ موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس ہری مسجد کو، ہمارے محلے کو اور ہمارے علاقے کو، اللہ نے دین کی ایک ایسی محنت کے لیے اللہ نے ہمارے علاقے کو چنا ہے کہ یہ تابندہ ہے اور زندہ ہے۔ یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے جو مدارس ہے، اسکول ہے، کالجز ہے، جن کے نظام چل رہے ہیں، تو اس کے اندر 15 20 سال پڑھنے کے باوجود بھی بچہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہاں الحمدللہ 1 سال کی 2 سال کی محنت کے بعد مکمل حافظ قرآن ہو گیا، اور اس کی فضیلتیں ماشاءاللہ ہم سب سن چکے ہیں، تو قابل مبارکباد ہے۔ اور ایسی محنتیں دن رات، یہ جس طرح تذکرہ کیا بھی استاد کا، حفظ کے جو استاذ ہیں، واقعی میں ایک محنت ہوتی ہے کہ خود اپنی ذاتی اولاد کی طرف توجہ نہیں دیتے جتنی توجہ ان کی طرف ہوتی ہے۔ مدرسے میں کلاس کے جو طلبہ ہوتے ہیں، ان کی بیماری کا، ان کے پڑھنے کا، ان کی طبیعت کا، ان کے اوقات کا، ان کے مزاج کا اتنا لحاظ کیا جاتا ہے کہ اپنی اولادیں پرے ہو جاتی ہیں، اپنی اولادوں پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی۔ اپنی اولادوں کو چھوڑ کر یہ لوگوں کی اولادوں کو امانت سمجھ کر، اپنے اوقات کو اللہ کی طرف سے ایک عطیہ سمجھ کر یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور محنتیں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ ہے ماشاءاللہ ابھی ماضی قریب میں بھی یہاں سے کچھ طلبہ نظام حفظ سعادت مکمل کی، اور آج بھی اس عبداللہ نے حفظ کی سعادت مکمل کی۔ ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ اتنی جلدی حفظ کر لے گا، تو ایسے ہی بس مدرسے میں 1-2 مکاتب میں ڈالا، پھر یہاں بھی ڈال دیا، لیکن یہ تعجب میں پڑ گئے کہ کیسے تراشا گیا، کیسے بنایا گیا، کتنی محنت کی گئی ہوگی کہ میرا بچہ آج حافظ قرآن ہو گیا۔ واقعی میں سعادت مندی ہے، کسی کا بچہ بیرسٹر بن کے آیا تو سارا شہر جھوم اٹھ رہا ہے، سارا شہر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور میرے دوست بزرگوں، سعادت مندی تو یہ ہے کہ یہ بچہ قیامت کے دن 10 ایسے لوگوں کو جن کے ہاتھ میں جہنم کا جانے کا سرٹیفکیٹ دیا جا چکا ہو، جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ذریعے سے ایسے 10 رشتہ داروں کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے میرے دوستوں، تو قابل مبارکباد ہے اساتذہ مولانا عبدالغفار صاحب۔ یہ میں تھوڑی سی مولانا 2 منٹ کہ یہ علاقے میں ہم نے یہاں محنت شروع کی 2006-7 میں، لوہار خانے میں ایک مکتب شروع کیا اور ایک مکتب کالی مسجد میں۔ اس وقت میں کوئی اتنا رجحان نہیں تھا پڑھانے کا، نہ کپڑے وائٹ ڈریس ہضم ہو رہے تھے علاقے میں، نہ فیس ہضم ہو رہی تھی، ایک عجیب ماحول تھا، لوگ فقرے کستے تھے، لیکن کیا پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے بچے کہ جو انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، انگلش اسکولوں کے بچے ہیں، جس کو آج ہم سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بچے حفظ بھی کریں گے۔ اللہ نے آج کھیلتے کودتے ماں باپ کے درمیان میں رہتے ہوئے اللہ نے انہیں حافظ قرآن بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے طلباء کو محنت و لگن کے ساتھ حفظ کی توفیق نصیب فرماوے، اور اساتذہ کی اور محلے والوں کی قربانیوں کو، ان کی محنتوں کو اللہ قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اب آخر میں ہم مدرسے کی جانب سے اس طالب علم کی گلپوشی کرنے کے لیے ہم حضرت ناظم صاحب محترم جناب عبدالغفار صاحب ندوی دامت برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں کہ اس طالب علم کی مدرسے کی جانب سے گلپوشی فرمائیں۔
سرپرست حضرات میں سے اگر کوئی گلپوشی کرنا چاہے تو وہ اپنی جانب سے کر سکتے ہیں، اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صدارتی کلمات بول کے دعا کریں۔ صدارتی کلمات بول کے صدارتی خطاب کراؤ۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ آخر میں ہم صدر جلسہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے صدارتی کلمات کے بعد دعا پر جلسے کے اختتام فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ محترم ناظم صاحب، اساتذہ کرام، مہمانان نظام اور طلبہ عزیز، بات تو تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن حکم ہوا ہے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ مولانا مفتی نعیم صاحب نے یہ بات عرض کر دی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے، اور حفاظ کرام کے ذریعے سے اللہ رب العزت قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کا نظم فرمایا۔ قرآن کریم سے جو چیز وابستہ ہوئی اللہ رب العزت نے اس کی بھی حفاظت کا نظم فرمایا۔ قرآن کریم سے جتنے متعلق علوم ہیں اللہ رب العزت نے ان کی بھی حفاظت کا نظم فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہوں، اس کے مفاہیم ہوں، اس کے مطالب ہوں، یا اس سے متعلق جو علوم ہوں، نحو و صرف، جو قرآن کے قواعد ہیں، عربی زبان کے قواعد ہیں، تو قرآن کی الفاظ کے حفاظت کے لیے، اس کی صحت کے لیے اللہ رب العزت نے اس سے متعلق جو قواعد ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے زمانۂ جاہلیت کے جو لغات تھی ان کی بھی حفاظت فرمائی، اور بہت سے شعراء وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے، لیکن ان کے اشعار سے متعلق قرآن فہمی ہیں۔ اگر ان کے الفاظ کو پڑھیں گے،
جس معنی میں اس وقت انہوں نے الفاظ کو استعمال کیا انہی کی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اشعار کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا ہے کہ علماء کرام نے اور دیگر حضرات نے جو قرآن کے مفاہیم و مطالب کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ان اشعار کی بھی حفاظت کی ہیں، حتیٰ کہ بعض اشعار تو ایسے ہوتے ہیں جو حیا سوز ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں بھی جو زمانہ جاہلیت کے اشعار ہیں حیا سوز ہونے کے باوجود چونکہ قرآن کا سمجھنا ان اشعار سے متعلق ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان اشعار کے حفاظت کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ان اشعار کی حفاظت کا انتظام فرمایا تو جس سینے میں قرآن حفظ ہوگا، اس کے معانی و مطالب محفوظ ہوں گے، اللہ رب العزت اس کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اگر ہمیں اپنی حفاظت مطلوب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان حالات میں، ان سخت حالات میں ہم اپنی حفاظت کریں، تو ہمیں قرآن کے سائے میں آنا ہوگا، قرآن کو حفظ کرنا ہوگا، قرآن کے مطالب و معانی کو سمجھنا ہوگا اور قرآن کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العزت ان حالات میں بھی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہم نے اس کتاب کو اپنے سینے سے لگایا، اس پر ہم نے عمل کیا، اس کو یاد کیا، اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھا اور اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہی سرخرو فرمایا۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے ان حالات میں کہ ہم قرآن سے متعلق ہو جائیں، علم دین سے متعلق ہو جائیں، قرآن سے متعلق جو علوم ہیں ہم ان کی خدمت کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ناظم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی دعاؤں پر جلسے کا اختتام۔ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو تاہیوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے مولا کریم اس نشست کو قبول فرما، اس نشست میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ حاضرین کو قبول فرما، ان عزیز طلبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ بالخصوص جس طالب علم کے اعزاز میں یہ نشست منعقد کی گئی ہے، اے اللہ اس طالب علم کو قبول فرما۔ اے اللہ اس طالب علم نے قرآن پاک حفظ کر کے ایک مرحلے کو مکمل کیا ہے، اے اللہ دوسری منزل قرآن پاک کا دور اور پھر ایک نشست میں قرآن پاک کا سنانا ہے۔ اے مولا کریم آنے والے مراحل کو اس طالب علم کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ پھر اگلا مرحلہ قرآن پاک کو سمجھنے، اس کے مفہوم اور معانی کو سمجھنے کا ہے۔ اے اللہ اس کے لیے اس طالب علم کو عالم بنا، اے اللہ اور پھر اس پر عامل بنا، اس پر عمل کرنے والا بنا۔ اے مولا کریم یہاں پر بیٹھنے والے سبھی طلباء کو، اے اللہ جو قرآن پاک کی حفظ کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں، اے اللہ ان قریب ان کے لیے اس مرحلے کو آسان فرما۔ اے اللہ جو چھوٹے طلباء ہیں، اے اللہ ان کو بہت جلد حافظ قرآن بنا دیجئے۔ جو طلباء یہاں پر عالمیت کے کورس کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو سچا پکا اے اللہ عالم بنا، داعی بنا، دین کا شیدائی بنا۔ اے مولا کریم اس مدرسے کو قبول فرمائیے، اے مولا کریم اس مدرسے کے اساتذہ کو قبول فرمائیے، اے مولا کریم یہاں کے معاونین کو قبول فرمائیے۔ اے مولا کریم اس مدرسے کو، اس ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھنے والا بنائیے۔ اے مولا کریم مدرسے کو ترقی عطا فرمائیے، اے اللہ ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائیے۔ اے مولا کریم ہم سب کام کرنے والوں میں اخلاص للہیت عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے مولا کریم ہمارے اس محلے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس محلے کا کوئی گھر ایسا نہ رہے جس میں حافظ قرآن نہ ہو، اے اللہ عالم دین نہ ہو، اے اللہ
تیرے دین کا داعی نہ ہو، اے اللہ تیرے دین کا سچا شیدائی نہ ہو، اے مولا کریم پھر یہ اس محلے سے بڑھ کر اے اللہ اس فضا کو پورے شہر تک، اے اللہ پھر پورے صوبے اور مہاراشٹر تک، بلکہ پورے ہندوستان تک اور پورے عالم تک اے مولا کریم اس کی روشنی کو اے اللہ پھیلا دیجئے، اس کو عام فرمائیے، اے اللہ علم کا اس کو مرکز بنائیے، اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہر طرح کے شرور سے، اے اللہ ہر طرح کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، اے مولا کریم اسلامی مراکز کی حفاظت فرمائیے، دینی مراکز کی حفاظت فرمائیے، ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرمائیے، ہر ایک کے دل میں جو تمنائیں ہیں اے اللہ جائز ہو تب اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے، اے مولا کریم کوئی بیمار ہے اس کو شفا عطا فرمائیے، جو مصیبت زدہ ہو اس کی مصیبت کو دور فرمائیے، اے مولا کریم ہماری حاجات کو تو بہتر جاننے والا ہے، اے اللہ ان حاجات کی تکمیل اے اللہ غیب سے فرمائیے، جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔